السلام علیکم قاضی اور 3 سوال۔ صبح کا وقت تھا۔ بغداد کی عدالت میں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ قاضی عبدالوہاب اپنی نشست پر بیٹھے تھے کہ دروازے پر ایک بوڑھا بڑھئی داخل ہوا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے اور چہرے پر دکھ کی لکیریں۔ وہ سیدھا قاضی کے قدموں کے قریب آ کر رک گیا اور بولا، حضور، میں انصاف مانگنے آیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ ایک تاجر نے میری محنت لوٹ لی ہے اور اب الٹا مجھے ہی جھوٹا کہتا ہے۔ قاضی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، بیٹھ جاؤ اور سکون سے بات کرو، جو کہو سچ کہو اور کچھ نہ چھپاؤ۔ بوڑھے نے ایک لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتارنے آیا ہو۔ اس نے کہنا شروع کیا، میں بڑھئی ہوں، دن رات محنت کر کے ایک تاجر کے لیے لکڑی کا دروازہ تیار کیا۔ جب دروازہ مکمل ہوا تو وہ تاجر بہت خوش ہوا اور بولا، شام کو مزدوری لے جانا۔ مگر جب میں مزدوری لینے گیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ لکڑی اس کی تھی، میں نے اس کے مال کو ضائع کیا ہے۔ حضور، وہ دروازہ اس تاجر کے گھر لگا ہوا ہے اور میں کئی دنوں سے پریشان ہوں، میرے پاس کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں۔ قاضی نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر سپاہی کو حکم دیا کہ تاجر کو بلاؤ۔ کچھ دیر میں ایک شخص اندر آیا، لباس قیمتی، چال میں غرور۔ آتے ہی بولا، حضور، یہ بڑھئی جھوٹ بول رہا ہے، لکڑی میری تھی اور یہ کام مکمل نہ کر سکا۔ میں نے کہا چھوڑ دو، مگر یہ زبردستی مزدوری مانگتا ہے۔ قاضی نے دونوں کو دیکھا۔ قاضی کی آنکھوں میں ایسا سکوت تھا جیسے وہ لفظوں کے پیچھے سچ تلاش کر رہے ہیں۔ پھر آہستہ سے بولے، دروازہ کہاں ہے؟ تاجر بولا، دروازہ میرے گھر میں لگا ہے۔ قاضی نے کہا، کل وہ دروازہ عدالت میں لے آؤ، فیصلہ کل دروازے کے ساتھ ہوگا۔ اگلی صبح دروازہ عدالت کے بیچ میں رکھا گیا۔ لوگوں کا ہجوم پہلے سے زیادہ تھا۔ ہر شخص دیکھنا چاہتا تھا کہ قاضی عبدالوہاب اس جھگڑے کو کیسے حل کرتے ہیں۔ قاضی صاحب نے دروازے کے قریب جا کر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم دونوں خاموش رہو، میں خود فیصلہ سناؤں گا۔ قاضی نے دروازے کے پینل پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی۔ لکڑی سے ایک خاص خوشبو اٹھی، جیسے کسی پرانے درخت کے دل سے مٹی کی مہک نکل رہی ہو۔ قاضی نے بڑھئی سے پوچھا، یہ لکڑی کہاں سے لائے تھے؟ بڑھئی فوراً بولا، شمالی جنگل سے، وہاں کی لکڑی میں یہی مہک ہوتی ہے، میں نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی۔ قاضی نے تاجر سے پوچھا، اور تمہاری لکڑی کہاں سے آئی تھی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، جنوبی بیابان سے، وہاں کی لکڑی سستی ہوتی ہے، اسی سے میں نے کام کا حکم دیا تھا۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، پھر فیصلہ واضح ہے، یہ لکڑی شمالی جنگل کی ہے، اس کی خوشبو اور ساخت بتا رہی ہے کہ لکڑی بڑھئی کی تھی اور کام بھی اسی کا، لہٰذا دروازہ اور مزدوری دونوں اسی کے حق میں ہے۔ عدالت میں مکمل سکوت چھا گیا۔ پھر ہجوم سے ایک آواز اٹھی، اللہ اکبر، کیا انصاف ہے! قاضی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، انصاف عقل سے نہیں، نیت سے ہوتا ہے۔ عقل تو راستہ دکھاتی ہے، مگر نیت انصاف کو پاک رکھتی ہے۔ بڑھئی روتے ہوئے بولا، حضور، آپ نے میرا حق بچا لیا۔ قاضی نے کہا، تمہارا حق تمہاری محنت میں تھا، میں نے صرف پہچان دی ہے۔ تاجر شرمندہ ہو کر سر جھکائے عدالت سے باہر نکلا اور مجمع قاضی عبدالوہاب کے انصاف کی تعریف میں ڈوب گیا۔ لیکن قاضی کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ تو عقل کا امتحان تھا، اگلا امتحان شاید ایمان کا ہو، وہ زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ عقل انسان کو سچ دکھاتی ہے، مگر ایمان اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔
شام ڈھل رہی تھی۔ قاضی نے عدالت بند کی، وضو کیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، اے رب، تو نے مجھے عقل عطا کی، مگر میں تجھ سے وہ روشنی مانگتا ہوں جو صرف ایمان والوں کے دل میں اترتی ہے، کیونکہ اگر عقل انصاف دے بھی دے تو ایمان ہی اسے زندہ رکھتا ہے۔ اسی لمحے ایک نیا دروازہ کھلا، عدالت کے باہر شور مچ گیا۔ قاضی جانتا تھا کہ دوسرا مقدمہ آ گیا ہے اور اب امتحان عقل کا نہیں بلکہ ایمان کا ہونے والا ہے۔ اگلی صبح بغداد کی عدالت پھر کھلی۔ قاضی عبدالوہاب فجر کی نماز کے بعد جب اپنی نشست پر بیٹھے تو فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ آج ان کے دل میں کچھ بے چینی تھی، جیسے کوئی بڑا معاملہ آنے والا ہو۔ دروازے کے پہرے دار نے اطلاع دی، حضور، ایک عورت انصاف چاہتی ہے۔ قاضی نے اجازت دی، دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش عورت اندر آئی۔ اس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جس کے چہرے پر غصہ اور غرور صاف نظر آتا تھا۔ عورت کے قدم آہستہ تھے مگر آواز میں لرزش کے باوجود ایک یقین تھا۔ اس نے کہا، حضور والا، میرا ایمان میری پناہ ہے مگر لوگ میرا یقین توڑنا چاہتے ہیں۔ میں سچ کہتی ہوں اور یہ شخص مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ قاضی نے تحمل سے کہا، بی بی، اطمینان سے بات کرو، کیا معاملہ ہے؟ عورت نے نقاب تھوڑا سا ہٹایا، چہرے پر دھکن اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بولی، میں ایک یتیم عورت ہوں، میرا شوہر بھی فوت ہو چکا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، یہ میرا مکان خریدنا چاہتا ہے تاکہ مجھے کچھ رقم مل جائے۔ میں نے کہا کہ مکان وقف ہے، بیچ نہیں سکتی، مگر یہ باضد رہا اور ایک دن میرے دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے اسے یہ مکان بیچ دیا ہے، گواہ بھی موجود ہے۔ حضور، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں نے مکان نہیں بیچا، مگر اب یہ مکان کو اپنا کہہ رہا ہے۔ قاضی نے اس آدمی سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ فوراً بولا، حضور، میں نے اس عورت کو سونا دیا اور اس کے بدلے میں مکان لیا۔ دو گواہ ہیں جو دیکھ چکے ہیں۔ اگر وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے تو اس کے ایمان کا امتحان آپ لیں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے رسوا کرے۔ قاضی خاموش ہوئے، پھر بولے، گواہ بلاؤ۔ دونوں گواہ حاضر کیے گئے، دونوں نے مرد کے حق میں بیان دیا۔ قاضی نے عورت کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر آنسو تھے مگر ہونٹوں پر خاموشی۔ قاضی نے کہا، بی بی، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کوئی تحریر، کوئی گواہ؟ عورت نے سر جھکا لیا اور کہا، میرے پاس صرف اللہ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اگر میں ایمان سے کہوں کہ یہ مکان میرا ہے تو اللہ میرا مددگار ہوگا۔ قاضی نے دیر تک سوچا۔ عدالت میں سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ گواہوں کے بیان کے بعد فیصلہ آسان لگتا تھا، مگر قاضی کے دل میں ایک روشنی تھی جو عقل سے نہیں بلکہ ایمان سے آتی تھی۔ قاضی نے عورت سے پوچھا، جب تم نے مکان بنایا تھا تو اینٹیں کہاں سے لائی تھی؟ عورت نے حیران ہو کر کہا، یہ سوال کیوں؟ قاضی نے کہا، بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہر کے کنارے سے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ خود بنوائی تھی۔ قاضی نے اب مرد سے پوچھا، تم نے جب مکان خریدا تو قیمت کہاں طے ہوئی تھی؟ وہ گھبرا گیا اور بولا، بازار میں، سب کے سامنے۔ قاضی نے کہا، بازار میں کس وقت؟ وہ ہچکچایا، دوپہر کو۔ قاضی نے گواہوں سے پوچھا، تم وہاں کب تھے؟ ایک بولا، عصر کے وقت، دوسرا بولا، دوپہر کے وقت۔ قاضی نے گہری نظر ڈالی اور کہا، تم دونوں کے وقت مختلف ہیں، پھر تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ قاضی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، خاموشی۔ پھر بولا، میں حق اور ایمان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں،
اگر یہ عورت ایمان سے کہتی ہے کہ اس نے مکان نہیں بیچا تو اس کی قسم کافی ہے، کیونکہ ایمان جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا۔ عورت کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں یہ مکان میرا ہے، میں نے اسے نہیں بیچا۔ قاضی نے نظریں نیچے کی اور پھر بولے، ایمان کی روشنی کبھی جھوٹ کے سائے میں نہیں رہ سکتی۔ مرد کچھ بولنے ہی والا تھا کہ قاضی نے سپاہی سے کہا، جاؤ مکان کی دیوار میں سے ایک اینٹ نکالو۔ سب حیران رہ گئے۔ اینٹ نکالی گئی تو اندر ایک پرانا کاغذ برآمد ہوا۔ اس پر اس عورت کے شوہر کے ہاتھ کا لکھا ہوا وقف نامہ تھا، جس میں درج تھا، یہ مکان اللہ کے نام پر وقف ہے اور کوئی اسے بیچ یا خرید نہیں سکتا۔ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر عورت سجدے میں گر پڑی اور قاضی نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا اور بولے، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اسی کی مدد کی۔ جھوٹ کے گواہ ہمیشہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ مرد کانپتا ہوا عدالت سے باہر نکل گیا اور لوگ دیر تک قاضی کے اس فیصلے کی بات کرتے رہے۔ قاضی عبدالوہاب نے اپنے دل میں کہا، پہلے امتحان میں عقل کامیاب ہوئی، دوسرے میں ایمان، مگر مجھے معلوم ہے تیسرا امتحان سب سے سخت ہوگا، انصاف کا، کیونکہ انصاف وہ چراغ ہے جو عقل اور ایمان دونوں سے چلتا ہے، اور اگر انصاف کا چراغ بجھ جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دن گزرتے گئے، مگر قاضی عبدالوہاب کے دل میں ایک بے چینی تھی۔ دو فیصلے ہو چکے تھے، ایک عقل سے، دوسرا ایمان سے، مگر وہ جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر دعا کرتے، اے رب العالمین، تو نے مجھے علم دیا، سمجھ دی، ایمان دیا، مگر انصاف صرف تب ممکن ہے جب دل میں خوف خدا باقی رہے۔ مجھے وہ نظر عطا کر جو سچ اور جھوٹ کے بیچ کا پردہ ہٹا دے۔ ایک شام وہ اپنی عدالت میں بند کرنے والے تھے کہ دروازے پر ایک نوجوان آیا، چہرے پر درد اور لباس پر خون کے دھبے۔ وہ ہاپتا ہوا بولا، حضور، میں قاتل نہیں ہوں، مگر لوگ مجھے قتل کا مجرم کہہ رہے ہیں۔ میں اپنی جان بچانے نہیں آیا، صرف انصاف چاہتا ہوں۔ قاضی چونک گئے اور بولے، کس کا قتل ہوا ہے؟ نوجوان کی آنسو بہہ نکلے اور کہنے لگا، میرے محلے کا تاجر مردہ پایا گیا ہے اور اس کی لاش میرے گھر کے قریب سے ملی اور میرے ہاتھ پر خون لگا تھا کیونکہ میں اسے بچانے گیا تھا، مگر سب نے شور مچا دیا کہ میں ہی قاتل ہوں۔ اب سب ثبوت میرے خلاف ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے مجھے انصاف نہ دیا تو میں زندہ رہ کر بھی مر جاؤں گا۔ قاضی نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ مقتول کے گھر والوں اور محلے والوں کو بلایا جائے۔ کچھ ہی دیر میں مقتول کا بھائی عدالت میں داخل ہوا، چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں انتقام۔ اس نے بلند آواز میں کہا، حضور، یہ قاتل ہے، میرے بھائی کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہیں، ہم نے خود دیکھا، وہ لاش کے پاس کھڑا تھا۔ قاضی نے کہا، لاش کے پاس کھڑا ہونا جرم نہیں، قتل ثابت کرنا ضروری ہے۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے دو آدمیوں کو بلایا۔ دونوں نے کہا، ہم نے شور سنا اور بھاگ کر پہنچے تو مقتول زمین پر پڑا تھا اور یہ شخص اس کے پاس جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پر خون تھا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم نے قتل کرتے دیکھا؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نہیں، مگر منظر واضح تھا۔ قاضی نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر بولے، تم سب جانتے ہو کہ قتل کے فیصلے میں ایک لمحے کی غلطی بھی قیامت کے دن سوال بن جائے گی۔ میں صرف وہ مانوں گا جو آنکھوں نے دیکھا ہو، زبانوں نے نہیں۔ قاضی نے نوجوان سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم وہاں کیوں تھے؟ اس نے کہا، میں تاجر کے گھر کے قریب رہتا تھا،
شور سنا تو بھاگا، دیکھا وہ زخمی پڑا ہے۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، خون میرے ہاتھ پر لگ گیا۔ میں نے مدد کے لیے پکارا مگر لوگ آ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ قاضی نے پوچھا، تاجر کے گھر میں کون رہتا تھا؟ جواب آیا، اس کا ایک نوکر جس کا نام رمیز تھا، مگر وہ لاپتہ ہے۔ قاضی نے فوراً سپاہی بھیجے کہ رمیز کو تلاش کرو۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور شام ہو گئی۔ قاضی نے عدالت بند نہیں کی اور آخرکار سپاہی رمیز کو پکڑ لائے۔ وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ قاضی نے کہا، رمیز سچ بولنا، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ وہ چیخ پڑا، نہیں حضور، میں نے قتل نہیں کیا، میں تو بھاگ گیا تھا کیونکہ میں ڈر گیا تھا۔ قاضی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، اس کے کپڑوں پر بھی دھبے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا، تمہارے کپڑوں پر یہ خون کے دھبے کیسے لگے؟ رمیز خاموش رہا۔ پھر قاضی نے دونوں کے سامنے ایک پیالہ رکھ دیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا اور کہا، اللہ کی قسم کھاؤ، جس نے قتل نہیں کیا وہ اس پانی میں ہاتھ ڈالے، اللہ جانتا ہے کون سچا۔ نوجوان نے فوراً پانی میں ہاتھ ڈال دیا مگر رمیز پیچھے ہٹ گیا۔ قاضی نے سخت لہجے میں کہا، رمیز تم پانی میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے؟ اگر تم بے قصور ہو تو خوف کیسا؟ وہ لرزتی آواز میں بولا، میں نے قتل نہیں کیا مگر یہ ضرور دیکھا کہ تاجر اپنے بھائی سے لڑ رہا تھا۔ میں بیچ میں پڑا تو دھکا لگ گیا، وہ زمین پر گرا اور اس کے سر سے خون بہہ نکلا۔ میں ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ عدالت میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مقتول کا بھائی کانپ گیا۔ قاضی نے کہا، یہ تو حادثہ تھا مگر تم نے خاموشی اختیار کر کے ظلم کیا۔ تم قاتل نہیں لیکن تمہاری خاموشی شریک جرم ہے۔ پھر قاضی نے مقتول کے بھائی کی طرف دیکھا، تم نے جھوٹے الزام لگائے، قسم کھائی اور بے گناہ کو مجرم ٹھہرایا، یہ تمہارا جرم ہے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، قتل حادثاتی تھا مگر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مقتول کے گھر والوں کو دیت دی جائے۔ رمیز مزدوری کرے گا اور دیت ادا کرے گا جبکہ جھوٹے گواہوں کو سزا دی جائے گی تاکہ عدالت کا وقار قائم رہے۔ مجمع میں ایک گہری خاموشی پھیل گئی۔ قاضی نے کرسی سے اٹھ کر کہا، یہ انصاف کا امتحان تھا۔ عقل سے بات شروع ہوئی، ایمان نے راستہ دکھایا، مگر انصاف وہ چراغ ہے جو تب ہی جلتا ہے جب دل خوف خدا سے آباد ہو، کیونکہ جس دن انصاف سے روشنی چھن گئی اس دن عقل اندھی ہو جائے گی اور ایمان بے اثر۔ قاضی عبدالوہاب نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون تھا۔ دل میں کہا، اے رب، تو نے تینوں امتحان لیے، عقل، ایمان اور انصاف، اور مجھے سکھا دیا کہ سچا قاضی وہ نہیں جو لوگوں کو راضی کرے بلکہ وہ ہے جو تجھے ناراض نہ کرے۔ عدالت کے دروازے بند ہو گئے مگر اس دن بغداد کے گلی کوچوں میں صرف ایک ہی جملہ گونجتا رہا کہ قاضی عبدالوہاب کا فیصلہ شریعت اور اسلام کے مطابق تھا۔ رات کا وقت تھا، بغداد کی فضا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ قاضی عبدالوہاب کی عدالت آج خالی تھی، چراغ کی لو ہلکی سی کانپ رہی تھی جیسے وہ بھی دن بھر کے فیصلوں کے بعد تھک گئی ہو۔ قاضی خاموش بیٹھے تھے، نگاہیں قرآن پر جمی تھیں مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ان کے دل میں پچھلے تینوں فیصلوں کی تصویریں گھوم رہی تھیں، وہ بڑھئی جس نے عقل سے حق پایا، وہ عورت جس نے ایمان سے اپنے حق میں فیصلہ کرایا، وہ نوجوان جسے انصاف نے بچایا۔ مگر دل کہتا تھا، کیا انسان کا فرض صرف یہیں تک محدود ہے؟ کیا انصاف صرف عدالت میں ہوتا ہے یا دل کے اندر بھی ایک عدالت ہونی چاہیے جہاں انسان خود اپنا قاضی ہو؟ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قاضی صاحب چونکے۔ اس وقت کون؟ باہر سے نرم مگر اداس آواز آئی، میں ایک مسافر ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔
قاضی نے اجازت دی، دروازہ کھلا، ایک نوجوان اندر آیا، چہرے پر خاک، آنکھوں میں تھکن، مگر انداز باوقار۔ اس نے کہا، حضور، میں کئی دن سے سفر میں ہوں، رات گزارنے کی اجازت چاہتا ہوں، کل صبح چلا جاؤں گا۔ قاضی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ عدالت سب کے لیے ہے، مگر یہ قاضی کا گھر بھی ہے، جہاں انصاف کے ساتھ مہمان نوازی بھی فرض ہے۔ بیٹھو، آرام کرو اور پانی پیو۔ نوجوان نے پانی پیا اور قالین پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، حضور، میں نے آپ کے فیصلوں کی شہرت سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس جھوٹ کی گنجائش نہیں، مگر میں ایک سوال لایا ہوں جو عدالت سے نہیں بلکہ ایمان اور انصاف دونوں سے جڑا ہے۔ قاضی نے دلچسپی سے کہا، کہو، کیا سوال ہے؟ نوجوان نے کہا، اگر ایک قاضی کے سامنے ایک ایسا مقدمہ آئے جس میں دونوں فریق سچے ہوں مگر انجام کسی ایک کو نقصان پہنچائے تو قاضی کیا کرے؟ قاضی چند لمحوں خاموش رہے، پھر یہ سوال قاضی کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف چراغ کی لو دیکھنے لگے۔ نوجوان نے آہستہ سے کہا، میں دراصل اسی تاجر کا بیٹا ہوں جس کے مقدمے کا فیصلہ چند ماہ پہلے آپ نے کیا تھا، وہی دروازے والا۔ میرے باپ نے سچ چھپایا تھا، آپ نے عقل سے پہچان لیا۔ میں اس دن ناراض ہوا تھا، مگر آج سمجھ آیا کہ اگر آپ اس دن حق نہ بولتے تو میں بھی آج جھوٹ کی راہ پر چل رہا ہوتا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ہر قاضی ایسا ہی ہوتا ہے؟ قاضی نے کہا، نہیں بیٹا، ہر قاضی ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ قاضی دولت سے اندھے ہوتے ہیں، کچھ شہرت سے، مگر یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو وہ کبھی اندھا نہیں ہوتا۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رات گزر گئی، صبح کی اذان ہوئی، بغداد کا آسمان نیلا ہو چکا تھا۔ لوگ جب عدالت گئے تو دیکھا قاضی عبدالوہاب اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، چہرے پر سکون، ہاتھ میں قرآن، مگر ان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ میز پر ایک چھوٹا سا پرچہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، عقل نے مجھے پہچان دی، ایمان نے مجھے روشنی دی، مگر انصاف نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ انسان کا اصل امتحان یہی ہے، عقل، ایمان اور انصاف، اور جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ شہر بھر میں یہ خبر پھیل گئی، لوگ روتے ہوئے کہنے لگے، قاضی عبدالوہاب چلے گئے، مگر عدل کی خوشبو ان کے فیصلوں میں باقی رہے گی۔ اس کے بعد بغداد کی ہر عدالت کے باہر دروازے پر ایک جملہ لکھا گیا، جہاں عقل کم پڑ جائے وہاں ایمان راستہ دکھاتا ہے، اور جہاں ایمان تھک جائے وہاں انصاف اللہ کی امانت بن جاتا ہے۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔